دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت حاصل کرنے والی چیزیں آ گئی۔ فمن ابصر فلنفسہ، جو اس میں غور و فکر کر کے دیکھے گا اور اس پہ نصیحت حاصل کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو ان نصیحت کی چیزوں کو دیکھ کر بھی اندھا بنا رہے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وما انت علیہم بحفیظ وما انا علیکم بحفیظ، اور اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو پھیر پھیر کر سناتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہیں سے پڑھ لیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عقل مند اور پڑھے لکھے لوگ اس کو دیکھیں، تاکہ اس کو دیکھیں کہ ہم ان کے لیے اس کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ تو بس اس وحی کی اتباع کیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے بھیجی گئی۔ لا الہ الا ہو، وہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین سے آپ اعراض کر دیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اللہ اگر چاہتے تو کوئی بھی یہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ آپ ان پر نگہبان یا ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ آیتیں گزشتہ مضمون سے اس طرح جڑی ہیں کہ گزشتہ رکوع کے بعد اللہ کی صفات کا بیان تھا، بدیع السماوات والارض، اور پھر اللہ کے علم اور اس کی قدرت کا بیان تھا۔ اس سے اوپر والے رکوع میں اللہ نے مختلف نشانیاں بتائی، حیوانات سے متعلق، نباتات سے متعلق، سفلیات سے متعلق، علویات سے متعلق،
زمین و آسمان سے نکلنے والی مختلف چیزیں، تو ان نشانیوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ عقل مندوں کے لیے حجت پوری کر دی کہ ہم نے اتنی نشانیاں تمہارے سامنے وضاحت سے رکھی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ کے ایک ہونے کا پورا یقین ہو جانا چاہیے۔ جو نشانیاں ہم نے اس سے پہلے بیان کی، زمین میں دانہ دفن کرنے کے بعد اس سے کونپل کا نکلنا، پھر درخت کا ہونا، پھر آسمان سے بارشوں کا آنا، سورج اور چاند کا نظام، خود انسان کی اپنی حیثیت اور اس کا اپنا ٹھکانہ، ان ساری چیزوں کو اللہ نے بیان کر کے یہ فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت حاصل کرنے کی چیزیں آ گئی ہیں، ایسی چیزیں کہ جن کو دیکھ سکتا ہے آدمی، بصائر کہتے ہیں ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کسی کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی ایسی چیز جس کو دیکھ کر کسی دوسری چیز کا پتہ چل جائے، اس کو کہتے ہیں بصائر۔ تو نظر سے دیکھے جانے والی چیزیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور انسان کی اپنی تخلیق اور میوہ جات اور زمین سے نکلنے والے مختلف پھل غلے، ان چیزوں کو دیکھ کر حق تو یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ پہلے مخلوق کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد پھر خالق کا تذکرہ ہوا، بدیع السماوات والارض۔ تو مخلوق کا تذکرہ اور خالق کا تذکرہ دونوں کو سمجھ کر اگر تم نے قبول کیا تو تمہارا فائدہ ہے، اور اگر ان چیزوں کو دیکھ کر بھی تم اندھے بنے رہو گے تو نقصان کسی کا نہیں، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ کہتے ہیں فمن ابصر فلنفسہ، جو ان چیزوں کو نگاہ بصیرت سے دیکھے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو ان کو دیکھ کر بھی اندھا بنا رہے گا، اندیکھی کر دے گا، تو اس کا وبال بھی کسی پر نہیں بلکہ خود اسی آدمی پر ہے۔ گویا کہ یہاں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم نے وحی بھی بھیجی، رسول بھی بھیجے، رسول کے ساتھ معجزے بھی بھیجے، اور اس رسول کے معجزوں کو ہم نے اس کے نبوت کی دلیل کے طور پر بھی بتلایا۔ قرآنی آیات آئی اور ایسی چیزیں آئی کہ اس سے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اتنے عالی درجے کے علوم ہم نے بھیجے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم چاہو تو ایمان قبول کرو اور چاہو تو ایمان نہ قبول کرو۔ زبردستی ہماری طرف سے نہیں ہوتی، ہم کسی پر زبردستی نہیں، ہم مکمل وضاحت کر دیتے ہیں۔ ہم وضاحت سے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا پیغام مکمل وضاحت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ نبی بھیجتے ہیں، کتاب بھیجتے ہیں، نبی اس کتاب کی تشریح کرتا ہے، عملی طور پر سمجھاتا ہے اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اور پھر ان دونوں کے علاوہ زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی مختلف چیزیں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اب اختیار تمہارا ہے، تم چاہو تو ایمان قبول کرو، نہیں چاہتے تو تمہارے لیے وبال ہے۔ نبی ہماری طرف سے جو بھیجے گئے وہ تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے والے نہیں ہیں۔ وما انا علیکم بحفیظ، یہ ساری گفتگو نبی کے ذریعے سے کروائی جا رہی ہے۔ نبی یہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہارے اوپر کوئی محافظ نہیں ہوں، نہ میں تمہارے اعمال کا نگران ہوں، نہ ہی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذمہ دار ہوں۔ میرا کام ہے پیغام کا پہنچانا، اچھے انداز میں پہنچانا، قبول کرنا نہ کرنا یہ تمہارا اختیار ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیتیں، نشانیاں صرف اس سورہ انعام میں نہیں بلکہ قرآن کی مختلف صورتوں میں ہم نے ان کو پھیلا کر بیان کیا، بار بار بیان کیا، مختلف انداز میں بیان کیا۔ سورج و چاند کا تذکرہ، زمین و آسمان کا تذکرہ، نبی اور نبی کی نبوت کا تذکرہ، اور پھر اس نبوت کی نشانی کے طور پر ہونے والے معجزات کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے مختلف جگہوں پر الگ الگ انداز میں پھیر کر بیان کی۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم نے اپنی نشانیوں کو پھرا کر بار بار دوہرا کر تمہارے سامنے رکھا۔ کیوں؟ اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس وضاحت کو دیکھ کر ایمان قبول کر لے، اور جس کی فطرت میں شرارت ہے اور جس کی فطرت میں خباثت ہے اور جس کی فطرت میں اللہ کے رسول سے حسد اور عداوت ہے، ان لوگوں کا حال کیا ہوگا
ان لوگوں کا حال بھی یہاں بیان کیا گیا کہ قرآن کی اتنی عظیم اور اتنی اہم ترین آیتوں کے اور اللہ کے اس پیغام کے نازل ہونے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ آپ کو اپنے سر پر بٹھاتے اور آپ کا حق ادا کرتے، آپ کی عزت و تکریم کرتے، آپ کی دعوت کو قبول کرتے۔ ان لوگوں نے الٹا یہ کہا کہ آپ نے تو کہیں سے پڑھائی اور لکھائی کا کام آپ نے تو کہیں سیکھا نہیں، آپ تو امی تھے، 40 سال تک ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، اب یہ جو چیزیں آپ ہمارے سامنے لا رہے ہو، عقل مند آدمی تو یہ کہتا کہ شاید اللہ نے آپ کو پر کوئی معجزہ کر دیا ہو، لیکن ان کے اندر چونکہ شرارت تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ 40 سالوں میں ہم سے چھپ چھپ کر آپ نے یہود و نصارہ سے کچھ سیکھ لیا ہوگا، کچھ وہاں سے پڑھ لیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں ولی یقولو درستا، ان آیتوں کو دیکھ کر ان مشرکین کی طرف سے الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے، کہیں سے سیکھ لیا ہے۔ اور جو عقل مند ہیں ان کے سامنے ہم ان آیتوں کو وضاحت سے اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ سمجھدار ہیں اور وہ ایمان قبول کریں گے۔ تو دو طرح کے طبقے نکل کر آئے، ایک طبقہ تو وہ طبقہ جنہوں نے قبول کر لیا ہے، عقل مند طبقہ، ایک طبقہ وہ کہ جس نے نبی کے اس معجزے کو یہ کہا کہ یہ تم نے کہیں سے سیکھا ہے، یہ الفاظ قرآنیہ، یہ واقعات تم نے یہودیوں سے سیکھے، عیسائیوں سے سیکھے ہیں۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ ہم جو بار بار آیتیں لا رہے ہیں اور واقعات کو الگ الگ انداز میں پیش کر رہے ہیں، اس سے جو باطل پرست ہیں اور جو دشمن ہیں ان کا تو یہ حال ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے کہیں سے سیکھ لیا ہے، اور جو عقل مند ہوں گے وہ ان کو قبول کر لیں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حق بات کو پیش کرنا اور اس کے اندر کسی کے قبول کرنے کی امید ہو تب بھی پیش کرنا ہے، اور قبول نہ کرنے کی امید ہو تب بھی پیش کرنا ہے۔ ہمارے اندر جو بیماری ہے، ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں کسی کو بار بار نصیحت کرنے کے بعد، اب کہتے ہیں کہ بھائی بار بار بولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب مانتے ہی نہیں تو بول کر کیا کریں گے۔ دوسروں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اب بس ہو گیا، قوم سننے والی نہیں ہے، آپ کیوں اتنی کوشش کر رہے ہو اور کیوں اتنے ایفرٹس لگا رہے ہو اور کیوں اتنا اپنا خون جگر جلا رہے ہو، یہ قوم سننے والی تو ہے نہیں، کیوں جو چیزیں قوم نہیں سنتی آپ ان پر کیوں اپنی طاقت صرف کرتے ہو۔ تو قرآن نے کہا ہر جگہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض دین حق کی بات کو سن کر اس میں کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں، اور بعض حق کی بات کو سن کر قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیغام پہنچانا وہ تو کام ہے، چاہے کوئی قبول کرے چاہے کوئی قبول نہ کرے، اوپر ہی اللہ نے کہہ دیا ہے قبول کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ اب نبی کو بھی تسلی دی جاتی ہے، کہتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی جس نے آپ کا مذاق بنایا اور جس نے آپ کی بات کا انکار کیا، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ جو پیغام اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اس کی اتباع کرتے رہیے۔ آپ کو حق سے نہیں ہٹنا ہے۔ لوگ اگر یہ کہیں کہ کون اس وقت دین پر عمل کر رہا ہے، تو لوگوں کی ان باتوں کو سن کر رواج پر آنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اگر میں سیدھے راستے پر چلنا چاہوں، سماج اور معاشرہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دیتا، یا یہ کہ مجھے تانے دیتا ہے کہ بھائی بہت ہوا، کون عمل کر رہا ہے جو آپ عمل کر رہے، تو مجھے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ میں لوگوں کے تانوں کو دیکھ کر اپنے سیدھے راستے کو کبھی نہ چھوڑوں، بلکہ جو پیغام اللہ کی طرف سے ملا ہے میں خود ذمہ دار ہوں اپنی ذات کا کہ میں اس پر حتی الامکان جمع رہوں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی یہ جو قبول کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ تو اپنے کام میں لگے رہیں، جس چیز کی وحی آپ کی طرف آ رہی ہے اس کی اتباع آپ پوری کرتے رہیں، جو ذمہ داری آپ پر دی گئی اس ذمہ داری کو آپ پورا کرتے رہیں۔ قبول کرنا نہ کرنا، انکار کرنا اقرار کرنا، یہ لوگوں کا اپنا معاملہ ہے۔ نبی کا منصب وہ بات کا پہنچانا ہے، پہنچاتے رہیے۔ قبول کرنے والے کریں گے، نہیں کرنے والے نہیں کریں گے،
آپ اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ علماء کے لیے، صلحاء کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے اس آیت میں اتنی انرجی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تسلی دے رہا ہے کہ تمہاری دو ذمہ داریاں، کہ ایک تو خود دین پر چلو اور پھر اپنے ماتحتوں تک دین پہنچاؤ۔ اب کوئی عمل کرے نہ کرے اس کا اپنا فائدہ اور نقصان ہے۔ تمہاری دعوت سے کسی نے دین کو قبول کیا اور دیندار بن گیا تو اس کی نیکی کا تو تمہیں فائدہ پہنچے گا، اور اگر خدا نخواستہ تمہاری دعوت پر اس نے انکار کیا تو اس کے انکار کا آپ کی دعوت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ کوشش کرتے رہیے۔ اتنی ہمت افزائی قرآن کرتا ہے کہ کوئی بات نہ مانے تب بھی بات کا پہنچانا ذمہ داری ہے۔ یہ علماء کو اور دینی فکریں لے کر اٹھنے والوں کے لیے ایک ہمت کی بات ہے کہ وہ پوری ہمت کے ساتھ اپنے مشن میں جڑے رہیں۔ اعتراض ہوگا، انکار ہوگا، عزتیں اچھالی جائیں گی، بدنامیاں سر پر لگیں گی، ناکردہ گناہوں کا ٹوکرا سر پر رکھ دیا جائے گا، لوگوں کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ان دین کا کام کرنے والوں کی پگڑیاں نیلام کی جائیں گی اور ان کی شخصیتوں کو داغدار کیا جائے گا۔ ان سارے مرحلوں کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کو اپنے مشن میں لگنا ہے۔ لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کے حسد، لوگوں کے طعنے یہ آپ کے لیے قوت کا کام دیں، آپ کو اس سے حوصلہ ملے، آپ کو اس سے ہمت ملے، آپ کو اس سے صلاحیت ملے، اور آپ ان کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہ سمجھیں بلکہ آپ ان کو اپنے راستے کی منزل کا ایک پتھر سمجھیں اور اس پر قدم رکھ کر آگے کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ مخالفت جتنی ہوگی سمجھ لینا چاہیے کہ بندہ کام کا ہے، اسی وجہ سے لوگ مخالفت پر اتر رہے ہیں، تو یہ حق ہونے کی بھی ایک علامت ہوتی ہے۔ حق تو وہی ہوتا ہے کہ جس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ اب بندہ مشن نہ چھوڑے، اپنے مقصد سے نہ ہٹے اور کام کرتا رہے دو شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط کہ آدمی اخلاص کے ساتھ کام میں جڑا رہے، دوسری شرط صحیح نہج پر کام کرتا رہے۔ غلط نہج پر اچھی نیت سے کام ہوگا وہ بھی غلط ہے، اور اچھا کام غلط نیت سے ہوگا یہ بھی غلط ہے۔ تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایک تو ہماری نیت بھی صحیح ہو، خالصتاً لوجہ اللہ کام ہو، اور لوگوں کے ان طعنوں پر اپنے آپ کو اس بات پر مطمئن رکھے کہ میں نے جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے یہ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا نہیں بلکہ قرآن و سنت سے لبریز ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے اس کام کو شروع کیا۔ اس اطمینان کی ضرورت ہے۔ اب لوگوں کا کام ہے طعنہ دینا۔ اللہ کے رسول پر کتنے الزام نہیں لگے، کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، ساحر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، اور لوگوں کو حضور سے ملاقات کرنے سے روکا جاتا تھا، حضور کی مجلس میں بیٹھنے سے روکا جاتا تھا، کہتے تھے کہ ان سے نہ ملنا، ان کی مجلس میں نہ بیٹھنا، ان سے ملاقات نہ۔ یہ ساری چیزیں حضور کے سامنے تھیں، جان کا خطرہ تھا، عزت نیلام کرنے کی کوشش ہوتی تھی، آپ کی صاحبزادیوں کو طلاقیں دلوا دی گئیں اور آپ پر بددعائیہ جملے کہے گئے، لیکن حضور اپنے مشن میں جڑے تھے اور فرمایا تھا اللہ نے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی، مضبوطی کے ساتھ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس پر آپ جمے رہیے، اور ان اعراض کرنے والوں اور مشرکین سے آپ ان کو چھوڑیے۔ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس ہم ان کا اگلا پچھلا برابر کریں گے۔ دنیا میں آپ ان کے طعنوں سے پست ہمت مت ہوئیے۔ یہاں بھی اسی آیت کو اللہ نے بیان کیا، فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ اپنے پروردگار کی طرف سے آنے والی وحی کی پوری اتباع کیجئے۔ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سمجھ لیجئے، لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ معبود برحقیقی اللہ ہے۔ واعرض عن المشرکین، اور انکار کرنے والے اور شرک کرنے والوں سے آپ اعراض کیجئے، چھوڑیے ان کو، اپنے کام میں لگے رہنے دیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ہاتھ پکڑ کر دین پر لانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ زبردستی کسی کو دین پر چلانے کے ذمہ دار نہیں، اچھے انداز میں بات پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آگے اللہ ایک تسلی اور دیتے ہیں، اور عجیب تسلی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر ہم چاہتے، اللہ اگر چاہتے تو جبراً ہی لوگوں کو ایمان میں داخل کر دیتے۔ اللہ کی اتنی طاقت ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک نہ رہتا، دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا، دنیا میں کوئی اللہ کا باغی نہ رہتا،
کوئی گناہگار نہ ہوتا۔ اللہ اگر چاہتے، ان کی مشیت ہوتی تو وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ سب کو ایمان میں داخل کر دیں، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا دارالامتحان ہے، اختیار ہے انسان کو۔ اللہ نے دونوں راستے وضاحت سے رکھ دیے، کہا کہ یہ سیدھا راستہ، یہ غلط راستہ، یہ جنت والا، یہ جہنم والا، یہ اطاعت والا، یہ نافرمانی والا۔ اگر تم اس پر چلو گے جنت ملے گی، اس پر چلو گے جہنم ملے گی، درمیان میں تم کو رکھ دیا گیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دو راستے انسان کے سامنے رکھ دیے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، فرمایا کہ جو چاہے ایمان میں آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے، ہمارے لیے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہہ دیا کہ زبردستی کسی کو ایمان میں نہیں لایا جائے گا، اللہ اگر چاہتے تو سبھی آ جاتے، لیکن اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے۔ قدرت تو ہے لیکن ارادہ نہیں ہے، اللہ چاہتے تو ہو جاتا، لیکن اللہ نے چاہا نہیں، اللہ نے امتحان میں ڈال دیا ہے، کہا کہ تمہیں اختیار ہے، جس راستے پر آؤ یہ تمہارے لیے موقع ہے، تم چلو گے تو ملے گا، نہیں چلو گے تو نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے نبی کو بھی تسلی دے دی کہ دیکھو تمہاری خواہش تو یہ ہے کہ سب ایمان میں آئیں، لیکن ہم جبراً کسی کو ایمان میں نہیں لاتے، ہم نے راستے وضاحت سے رکھ دیے، اختیار آدمی کو دے دیا، اس اختیار پر ہم ان کی پکڑ کریں گے کہ اپنے اختیار سے جو کفر کی طرف گیا ہے وہ آدمی جہنم میں جائے گا، اپنے اختیار سے جو ایمان پر جمع ہے۔ اب اس آیت پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوا، اس زمانے میں بھی ہوا مشرکین کو، اور آج بھی ان کی دیکھا دیکھی مستشرقین کو ہوتا ہے، جدید ذہن رکھنے والوں کو ہوتا ہے، ملحدین کو ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو سب کو ایمان میں لا لیتے، تو اللہ نے کیوں نہیں چاہا؟ اولاً تو سوال ہی بے وقوفانہ ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ کی مشیت پر سوال کرنے کا حق کسی کو نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قرآن نے کہا کہ جو اللہ کرتا ہے اس پر کیوں کا سوال نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ بندوں سے پوچھے تم نے یہ کیوں کیا، بندوں کو حق نہیں پہنچتا۔ پہلا ہی اس کا جواب تو اللہ نے وضاحت سے اس کو بیان کر دیا ہے۔ ایمان والوں کو اس معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے چاہا، کیوں نہیں چاہا ہوگا، اللہ اگر چاہتے تو پوری دنیا کو ایمان میں لا لیتے، اللہ کی مرضی نہیں ہے، اور اللہ کی مرضی اللہ جانے کیوں ہے کیوں نہیں ہے، ہمیں اس کی حکمتوں کا پتہ نہیں ہے۔ اتنی بات تو ہمیں معلوم ہے جو قرآن سے نکل کر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے امتحان کے اندر ہمیں ڈال رکھا ہے۔ بہت سے گھر ایمان والوں میں، بہت سے لوگ ایمان والے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان والے ماحول میں تربیت ہوتی ہے، اوپر چڑھتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی مشیت ہے کہ ہم نے زبردستی کسی کو مسلمان بنا کر نہیں رکھنا، پیدائش ہمارے اختیار سے، ہماری مرضی سے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، کفر والے گھر میں پیدا کیا، بالغ ہونے کے بعد، عقل آنے کے بعد اب اختیار تمہارا ہے۔ اسی اختیار کی وجہ سے لوگ ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور ایمان والے مرتد ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ اختیار ہے انسان کا اپنا۔ اللہ تعالیٰ تو دونوں پر قادر ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر چیز جس پر اللہ قادر ہو اس کو اللہ کر بھی دے۔ بہت سی چیزیں ہمارے اختیار، ہم قادر ہوتے ہیں بہت سی چیزوں پر، لیکن ہم ان میں عمل دخل نہیں کرتے۔ بہت سی چیزیں ہماری اپنی ہوتی ہیں، ہمارا اختیار ہے کہ اس چیز کو اٹھا کر یہاں رکھیں، لیکن ہم اس کو وہیں پڑے رہنے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اختیار ہے، طاقت ہے، لیکن کرتے نہیں۔ تو یہی حال اللہ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے کہ سب کو ایمان میں لا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں۔ جب اللہ نے کیا نہیں تو اس پر سوال ہوگا نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ارے مضمون سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ نے چاہا تو سب ایمان میں آ جاتے، لیکن اللہ نے زبردستی کسی کو ایمان میں لانا نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور آپ ان پر نگران بھی نہیں ہیں۔ کوئی ایمان سے نکل گیا تو نبی سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے کیوں، آپ کی موجودگی میں یہ ایسا کیوں اس نے کیا، نہیں، آپ ذمہ دار نہیں، آپ نے پوری کوشش اور جد و جہد کے ساتھ دعوت پہنچا دی۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ان کے کسی عمل کا آپ وکیل بن کر مقدمہ لڑیں گے، نہیں، آپ ان کے وکیل بھی نہیں ہیں، آپ ان کے نگہبان اور نگران بھی نہیں ہیں، ان کو چھوڑ ہی دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ،
اپنے کام میں لگے رہیں، مشرکین کو ان کے حال پر چھوڑیں، دعوت پہنچاتے رہیں، قبول کریں تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کریں گے آخرت میں ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو مکمل کیا۔ اب آگے ظاہر ہے کہ دعوت کے پہنچانے میں سوال جواب بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، گفتگو بھی ہوگی مشرکین سے بھی۔ تو اب اس وقت میں مشرکین سے گفتگو کا طریقہ کیا ہے، اس کو اللہ نے پھر اگلی آیت میں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں برقرار رکھے، اور کفر سے، شرک سے، شکوک و شبہات سے، ارتداد سے، الحاد سے، استشراق سے، بدعات سے، نفاق سے اللہ ہمارے نسلوں کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے انشاءاللہ 7واں پارہ مکمل کر دیں۔